بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، جو حالات بن رہے ہیں اور جو عمران خان جس قسم کی دھمکیاں دے رہا تھا، اس کا بھی اب جو ہے وہ کافی چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ جو مذاکرات کی ایک پیشکش تھی اس کو تو حکومت نے کہہ دیا جی بھئی اگر آپ غیر مشروط طور پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں اور غیر مشروط کریں، پارلیمنٹ میں واپس آئیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اسی کے اوپر عمران خان نے آج پھر یو ٹرن لے لیا، یعنی کہ اس چیز کے تو وہ بادشاہ ہیں، مہا کنگ ان کو کہا جانا چاہیے، یو ٹرن کا کنگ کہنا چاہیے، کہ وہ انہوں نے آج اس کے اوپر ایک اور یو ٹرن لے لیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی میری بات کا پی ڈی ایم نے غلط مطلب لیا ہے، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے جی، ورنہ میں بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جس کا حکومت نے بڑا سخت رسپانس دیا۔ آج رانا ثناء اللہ نے اور خواجہ سعد رفیق نے لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا جی 4.5 سال ہم آپ لوگوں سے کہتے رہے، تحریک انصاف سے کہتے رہے کہ آئیں بیٹھیں بات چیت کریں، آپ نے سوائے چور ڈاکو کرپٹ اور اس کے علاوہ کوئی آپ نے کام ہی نہیں کیا، ہم پہ الزامات لگائے۔ تو ابھی آپ جو ہے وہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کریں، تو انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کے مذاکرات کی اس بات پہ اعتبار نہیں ہے، بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی ریزن بھی یہی ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ عمران خان بار بار اپنی بات سے مکر جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ تو وہ آج انہوں نے یہی تو بات کہی، اور آج جو مسلم لیگ نون کا میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا جو لاہور میں اجلاس تھا، مشاورتی اجلاس، کیونکہ شہباز شریف لاہور میں موجود ہیں، اس اجلاس کے دوران ہی جو سابق وزیر اعظم ہے مسلم لیگ نون کے قائد ہیں نواز شریف، ان کا ٹیلی فون آیا۔ انہوں نے اس ٹیلی فون میں شہباز شریف کو یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، عمران خان کی باتوں پہ نہیں جانا، اور یہ جو آپ اس نے پیشکش کی ہے یہ مجھے، اس نے کہا مجھے دال میں کالا لگتا ہے، یہ اپنی بات پہ رہتا نہیں ہے، ناقابل اعتبار آدمی ہے، اس میں اعتماد آپ نے نہیں کرنا، اور آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ آصف زرداری سے ملیں، فضل الرحمان سے ملیں، پی ٹی ایم کا سربراہی اجلاس بلائیں۔ اس اجلاس میں انہوں نے کہا میں بھی آؤں گا، اور پھر ہم اگر یہ اس کی بات چیت کا کوئی نتیجہ نکلا تو ٹھیک ہے، ورنہ انہوں نے کہا اس کے پاس ساتھ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ 4.5 سال تو ہمارے ساتھ بیٹھا نہیں، اب یہ ایک مرتبہ پھر یہ کہہ رہا جی میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی مذاکرات انہوں نے کہا یہ نہیں کرنا چاہتا، یہ ٹکوسلے ہیں، اور کیونکہ یہ شکست کھا چکا ہے، اس کو اب سہارے اس کے ختم ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، اور جو نئی فوجی قیادت آئی ہے انہوں نے کہا جی ہمارا سیاسی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس وقت فوری طور پہ الیکشن کروانا ٹھیک نہیں ہوگا، اور الیکشن اس کے مطالبے پہ نواز شریف نے کہا کہ ہم تھوڑے کرائیں گے، بالکل نہیں کرائیں گے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس کے کہنے پہ کرائیں۔ تو پھر شہباز شریف نے ابھی یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا، کیونکہ پی ڈی ایم کی اپنی جماعتوں کے تحفظات ہیں اس کے اوپر، وہ خود اس کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں، کہتا ہے یہ بات سے پھر جاتا ہے، اور پھر کیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، تو پھر ابھی اس نے ایک اور ڈرامے بازی کی بیچ میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ کل بھی ہم نے خبر دی تھی، آج بھی آپ کو فالو اپ دیتے ہیں۔ اس نے کیا کیا، اب یہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے رابطے ہے نہیں، معاملے اس کے ختم ہو گئے، وہ اس کا فون نہیں اٹھاتے، بلکہ جو نئے صاحب آئے ہیں ان کے پاس سے اس کا فون نمبر ہے ہی نہیں، وہ کہتا میں لینا بھی نہیں چاہتا، میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا، میں سیاسی معاملات میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کمال ہوشیاری سے پرویز لائی کو بیچ میں ڈالا، اور پرویز لائی کو اسلام آباد بھیجا کہ جائیں بھائی جان ان سے بولیں چلو جھوٹی سچی جو بھی ہے ہمیں مذاکرات کے الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ وہ پرویز لائی صاحب اسلام آباد آئے، مل کر گئے، 2 دن پہلے 45-50 منٹ کی ملاقات ہوئی، اس کو تو اپنی حکومت بچانے کی پڑی ہوئی ہے، وہ تو اپنی پنجاب اسمبلی، عمران خان کہتا ہے نا کہ مجھے پرویز لائی نے مکمل اختیار دے دیا، کوئی اختیار نہیں دیا، اندرون خانہ پرویز لائی سارے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں پاگل ہوں، میں اسمبلی توڑوں۔ اس نے کہا جی میں اتنی جلدی سے نہیں توڑوں گا۔ تو انہوں نے جن لوگوں سے ملا تھا انہوں نے یقین مانی یہ پیغام دیا، انہوں نے کہا جی جا کر عمران خان صاحب کو کہہ دیں اپنے فیصلے خود کریں، اور پرویز لائی صاحب آپ استحکام کے لیے کام کریں، معاشی استحکام کے لیے، اپنے صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے، آئی ایم ایف سے 50 کروڑ ڈالر ہمیں ملنے والے ہیں، اور ہمیں پیسے کی سخت ضرورت ہے، ہم اس چکروں میں پڑ جائیں تو کہ جناب الیکشن کھیلنا شروع کر دیں تو یہ ملک اس کا محتمل نہیں ہو سکتا۔ کوشش کریں کہ جو بھی ہمارے اسلامی ملک ہیں، برادر ملک ہیں، جو ادارے ہیں وہ ہم سے بات چیت کریں، وہ ہمیں ان سے پیسے چاہیے، اور ہم اس چکر میں پڑ جائیں۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، اس کو چٹی کرائی ہے انہوں نے جو پرویز لائی ہے۔
تو چونکہ وہ اس معاملے میں اب نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی آپ بھگتے، لیکن یہ کایا آدمی تھا، اس کو پتا تھا کہ میری بات تو سنی نہیں جا رہی، میری بات تو سنی نہیں جا رہی، تو اس کو پرویز بھائی کو بیچ میں ڈالیے۔ اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، اس طرف معاملات کو اگر یہ لے کر جائے گا تو آپ یقین مانیے بہت ہی عجیب و غریب سچویشن اس کے لیے پیدا ہو جائے گی، اور یہ آسانی نہیں ہوگی۔ یہ اپنے جال میں خود پھنستا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ فیصلہ کیا کرنا ہے۔ ایک فیصلہ کرتا ہے تو اس سے مکر جاتا ہے، دوسرا فیصلہ کرتا ہے اس سے مکر جاتا ہے۔ خیال رکھیں اپنا، اور آنے والے دنوں میں دیکھیں یہ کرتا کیا ہے، کیونکہ آپ کو اس کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گڈمٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ رانا صلی اللہ نے ایک جاتے جاتے بات کہی، میں بھی کہہ دیتا ہوں، اس نے کہا میرا اور اس کا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے خون میں نشہ ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔